یار میں نے بتایا تھا کہ ڈیرے پہ کوئی چھیڑخانی کر رہا ہے۔ کل رات میں نے وہاں خدا بخش کو رکنے کا کہا تھا۔ اس نے کسی اجنبی کو دیکھا تھا وہاں جو ہمارے گاؤں کا نہیں تھا۔ مجھے شک ہے کہ کہیں وہ اپنے آدمیوں کو نہ بھیج رہے ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں یہاں کیف کام کرتا رہا تھا اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی تھے اس کے پاس، تو ہو سکتا ہے۔ عماد نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کل رات بھی کوئی ان کے ڈیرے پہ آیا تھا اور خدا بخش کے مطابق وہ اندر کمروں میں گھسنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن ذرا سی آواز پہ وہ بھاگ گیا۔ لیکن حیرت کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ وہاں ایسا کچھ نہیں پڑا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہاں کوئی واردات کی جاتی، اور عماد نے وہاں ایک بار خود اپنی نگرانی میں سب چیک کیا تھا، تو کیوں بار بار کوئی چکر لگا رہا تھا؟ مجھے یہ کوئی اور بات لگتی ہے، اس کی فکر نہ کرو، دیکھ لیں گے بعد میں اس کو بھی۔ جہانگیر نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جلدی ٹینشن لے لیتا تھا، لیکن ویسے بھی اس بارے میں جہانگیر کے مطابق کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ وہ آرام سے بعد میں بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے تھے۔ تم ابھی اپنے نکاح کی تیاری کرو جو پرسوں طے پایا گیا ہے، اور مجھ پہ خواہ ظلم کر کے یہاں بلوایا گیا ہے۔ اگر جانا ہے تو لائٹ بند کر جانا، اگر نہیں جانا تو پھر بھی لائٹ بند کر دینا۔ اس کو تسلی دیتا وہ پھر سے سونے کی تیاری میں تھا۔ عماد کی بات سنتے جہانگیر کے ذہن میں کچھ کھٹکا تھا، لیکن وہ اس سوچ کو جھٹک گیا کہ ابھی وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو دوبارہ سوتا دیکھ عماد کندھے پر ہاتھ تھپکتے اٹھا اور جان بوجھ کے روشنی کو ایسے ہی چھوڑتا چلا گیا۔ پیچھے اس نے جہانگیر کی غصے سے بھری آواز ضرور سنی تھی جو اس کو صلواتیں سنا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، لیکن جان بوجھ کے وہ ایسے ہی نکل آیا۔ آپ دلہا بنو گے؟ ابھی وہ عماد کے کمرے میں موجود اس کے بیڈ پہ چڑھی، بلیک فراک پہنے، بالوں کی حسب معمول اونچی پونی کیے، اشتیاق سے پوچھتی اپنے پاؤں جھلا رہی تھی۔ ہاں جی، اس کے سنہری بالوں پہ لب رکھتے مسکرا کے بولا اور اپنے کپڑے دیکھنے لگا جو نکاح میں پہننے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے۔ تو ماما دلہن بنیں گی اور آپ دونوں کی شادی ہوگی؟ مزید اوپر چڑھتے اس کے موبائل کو فری دیکھتے پکڑتے اس کا لاک کھولا اور گیم نکال لی۔ ہاں جی، کپڑوں کو وارڈروب میں ہینگ کرتے اس کی طرف مڑتے جواب دیا، جو اب نظریں موبائل پہ مرکوز کیے کھیلنے میں مصروف تھی۔ بری بات گڑیا، آپ اپنا ٹائم لے چکی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے نرمی سے موبائل لیتے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں تھک گئی ہوں۔ وہ ناک بھون چڑھا کر بولی کہ اسے کھیلنے دے۔ کوئی بات نہیں، ہم باتیں کر لیتے ہیں مل کے، پھر آپ بور نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے محبت سے گویا ہوا تو دعا اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنے لگی۔ میں اب آپ کو بابا کہوں گی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی چھوٹی انگلیاں دیکھتے وہ سادہ لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ جواب دینے کے بجائے وہ اس سے رائے لینے لگا۔ میں بابا، کیونکہ آپ میرے بابا ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے سوچتی، پھر چہک کے بولی، کیونکہ بڑے ماموں جہانگیر نے بھی کہا تھا کہ آپ میرے بابا، اور ماما بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بابا کہا کروں۔ عماد نہیں، وہ جسے سمجھدار بنی اس کو سمجھا رہی تھی، جبکہ آخر پہ وہ منہ بنا گئی۔ ماما نے بھی کہا تھا۔ اس کے آخری بات پہ حیران ہوتا وہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا جو اب اس کی طرف ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، وہ تائید کرتی سر ہلا رہی تھی۔ اور کیا کیا کہتی ہیں آپ کی ماما؟ اب وہ مزے سے پوچھنے لگا کہ جانے تو صحیح کہ محترمہ کے کیا خیالات ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بابا کہوں، آپ کی شادی ہوگی، آپ دلہا بنیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ وہ آرام سے اس کی انگلیوں پہ گنباتی بتا رہی تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اور وہ مزید پوچھنے لگا، آپ کے کمرے میں سوئیں گے، آپ مجھے اسکول چھوڑ کے آئیں گے؟ پہلی بات مزے سے بتاتی، آخر میں پھر منہ کے زاویے بگاڑ گئی، جس پہ عماد کہکا لگا گیا اور اس نے مزید جاننا چاہا اور دعا کو باہوں میں بھرتے نیم دراز ہو گیا، جس پہ وہ اس کی شیف پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اور آپ ہم سے بہت پیار کریں گے، وہ چہک کے بولتی اس کے گال پہ لب رکھ گئی، جبکہ دعا کے ہم کہنے پہ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ پھر بیبی بھی آئے گا؟ دلہن دلہا کی شادی کا سوچتے وہ الجھی سی اپنی بات پہ آئی کہ ان کی بھی تو شادی ہو رہی تھی۔
اس کی بات سنتے جہاں عماد سٹ پٹایا وہیں اندر آتے کیف نے چھت پھاڑ کہکا لگایا، میری شادی پہ بھی یہی سوال کرنا دعا، قسم سے جو مانگو گی دوں گا۔ اس کو عماد کی گود سے اٹھاتے وہ شدت سے اس کے گال چوم گیا کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ آپ بھی دلہا بنیں گے؟ اب وہ کیف سے پوچھنے لگی، جبکہ عماد کیف کی بے تکی فرمائش پہ گھور کے رہ گیا۔ ہاں بس تمہارے بابا نے پہلے کرنی تھی، تبھی میری لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جیسے ہمدردی بٹورنے لگا۔ بکواس نہ کر اس سے، کیف کو فضول ہانکتے دیکھ عماد نے ٹوکا۔ سچی بات ہے یار، بکواس کہاں کر رہا ہوں۔ دعا کو باہر لے جاتے وہ بآواز بڑبڑاتا ہوا نکلا۔ اپنا کام کرتی وہ کچن میں آ گئی کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ فریج کھول کے دیکھا تو اندر رات کا سالن پڑا تھا، لیکن روٹیاں نہیں تھی۔ سالن ہی غنیمت جانتی اس نے فریج سے گوندا ہوا آٹا نکالا اور ایک روٹی کا پیڑا بنا کے رکھا اور ساتھ ہی سالن کو پلیٹ میں نکالتے اسے اوون میں رکھا۔ گرم گرم توے سے روٹی اتار کے اپنی ٹرے تیار کرتے وہیں کچن میں بیٹھ گئی چیئر پہ کھانا کھانے۔ ابھی پہلا نوالا اس نے توڑا ہی تھا جب وہ سلام کرتا اندر آیا اور لاؤنج صحن میں کسی کو نہ پاتے وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ اس کا نوالے والا ہاتھ ابھی منہ کے قریب ہی تھا جب پیچھے سے وہ فرصت سے جھکتے ہی اس کے گال پہ بوسہ دیتے اس کو ساکت چھوڑے، ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کیا اور نوالا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ السلام علیکم۔ کھانا کھاتے ہی اس کے ساتھ کرسی لگائے وہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ پہلے تو اس کی آمد پہ حیران تھی کہ یہ بندہ گھر میں گھستا کیسے ہے۔ اس سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ساکت کر دیا اپنے لمس پہ۔ ہیلو، کہاں چلی گئی؟ دوسرا نوالا لیتے ہی اس کے سامنے ہاتھ لہرانے لگا کہ کہیں اسے سامنے پا کے خوشی سے صدمے میں نہ چلی گئی ہو۔ جی وعلیکم السلام، ہوش میں آتے جواب دیا اور اپنی روٹی کی طرف دیکھا جس کو وہ 2 نوالوں سے آدھی کر گیا تھا۔ پھر ساتھ بیٹھے اپنے خاوند صاحب کو جو شاید آفس سے سیدھا یہیں ٹپک پڑے تھے۔ ہلکی سرمئی رنگ کی شرٹ ساتھ نیوی بلو پینٹ، ماتھے پہ بال بکھر چکے تھے۔ وہ فریش تو نہیں، البتہ جاذب ضرور لگ رہا تھا۔ ارتسام یہ میں ابھی وہ اپنی روٹی کو آدھا دیکھتے صدمے سے کچھ کہنے والی تھی کہ وہ بول پڑا، میرا نام لے رہی ہو؟ پھر میں نے کچھ کیا تو شکوہ کرو گی۔ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ ایک نوالا بناتا اس کے منہ میں ڈال گیا۔ اپنے لفظوں پہ زور دیتے جتاتے ہوئے تبصرہ کیا کہ وہ کچھ بول نہ پائی۔ اپنے سائز کا نوالا کھلاتے ہی اس کو پھندا ہی لگ گیا اور کھانسنے لگی۔ ارتسام نے سرس سے گلاس میں پانی نکالا اور اس کے لبوں سے لگایا، باقی بچا ہوا پانی خود پی گیا، جبکہ وہ اب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی اور آپ کھا بھی گئے۔ اس کو آخری نوالا بناتے دیکھ وہ منہ بنا کے بولی، جب ہی نوالا اس کے منہ کے قریب کیا، میں اکیلا تو نہیں کھا گیا، تم بھی تو کھا رہی ہو۔ صاف اشارہ اس کے چلتے منہ کی طرف تھا جو وہ نوالا نگل رہی تھی۔ اس کے الزام پہ وہ تڑپ گئی۔ یہ گن کے 2 نوالے تھے میرے، وہ احتجاجاً بولی۔ اس کے پاس سے اٹھتے وہ فریج کی طرف گئی اور اس سے باقی کا آٹا بھی نکالنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ تو میں کون سا 10 کھا گیا، میرے بھی 2 ہی تھے۔ گلاس کو لبوں سے لگاتا وہ بے نیاز ہو کے بولا، ہاتھی جتنا نوالا توڑ کے کھائیں گے تو یہی لگے گا۔ 3 بار میں ہی روٹی ختم کرنے پہ وہ تنزیہ بولی اور توے پہ روٹی ڈالی، تمہاری چڑیا جتنی خوراک ہے تبھی اتنی کمزور ہو تم، میں تو اچھا خاصا کھاتا ہوں۔ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے بھرپور شرارت سے بولا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ پہلوان بن کے آنا میرے پاس۔ اس کے جواب نہ دینے پہ وہ پھر تنگ کرنے پہ آمادہ ہوا کہ گھور بھی نہ سکی۔ خاموشی سے اس کے آگے روٹیاں رکھتے ساتھ سالن بھی گرم کرنے لگی۔ جب ارتسام نے منع کر دیا کہ یہی کافی ہے، امی ابو کہاں ہیں، اس نے بات شروع کی۔ امی کی میڈیسنز ختم ہو گئی تھی تو ابو کے ساتھ چیک اپ کروانے گئے ہیں، آتے ہوں گے تھوڑی دیر بعد۔ اپنی کرسی ذرا فاصلے پہ کرتے بیٹھنے لگی جب ارتسام نے پھر سے اسے اپنے قریب کر دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ چپ چاپ آ کے بیٹھ گئی۔ دونوں نے کھانا شروع کیا اور ایسے ہی صنم سے اس کی پڑھائی کا پوچھنے لگا۔ آج آف تھا، اپنے سے قدرے وہ چھوٹا نوالا بناتے ہی اس کے منہ کے قریب کیا کہ اس کو ایک نظر دیکھتی جھجک کے منہ کھولا۔ جی، وہ محض سر ہلا گئی۔ عماد کے نکاح پہ جانا ہے، انوائٹ کیا ہے میں نے۔ ایک نوالا خود کھاتا پھر دوسرا اس کے منہ میں ڈالتا، وہ جو بغیر بحث کیے کھائے جا رہی تھی۔ آپ کھائیں، میں کھا رہی ہوں۔ اس کو پھر سے چھوٹا نوالا بناتے دیکھ وہ کہنے لگا، لیکن وہ انسنی کرتا اس کو کھلا گیا۔ بتاؤ، اپنے سوال کی جانب متوجہ کروایا۔ میں نہیں جا پاؤں گی، نکاح کے اگلے دن میری کلاسز ہیں اور شاید جلدی واپس بھی نہ آیا جائے۔ کھانا ختم ہوتی اس نے جواب دیا اور ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم لیٹ آ جائیں گے واپس، سکون سے بولتا اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔
لیٹ کب واپس آئیں گے؟ پھر صبح جایا بھی نہیں جائے گا تھکن کی وجہ سے۔ بعد میں حیام کی شادی پہ بھی تو جانا ہے۔ ویسے آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، میں نہیں جا پاؤں گی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ جواز پیش کرنے لگی۔ اس کی واقعی کلاس تھی اور واپسی پہ آدھی رات ہو جانی تھی۔ پھر صبح ہوش کہاں آنا تھا یونیورسٹی جانے کا۔ بلایا تو اس کو بھی تھا گل نے، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حیام کی شادی پہ جائے گی اب۔ اگر اکیلے ہی جانا ہے تو میں بھی نہیں جا رہا، تم ہوتی تو سفر اچھا گزر جاتا میرا۔ کرسی سے ٹیک لگاتا اس کے ہاتھ چھوڑتا بولا۔ صنم موقع غنیمت جانتی برتن سمیٹنے لگی۔ اگر میں جاتی تو آپ نے مجھے بس تنگ ہی کرنا تھا سارے راستے۔ سنک میں برتن رکھتے وہ منہ بنا کر شکوہ کر گئی۔ تنگ کہاں کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں میں تو۔ دونوں بازو سر کے پیچھے فولڈ کرتے وہ مزے سے بولا تو صنم سر جھٹک گئی۔ جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہے، جلدی آ جائیں گے، مان جاؤ اب۔ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آتا جیسے اس پہ اسے اکسا رہا تھا، جیسے جانے پہ اسے اکسا رہا تھا۔ اس کے اچانک پیچھے کھڑے ہونے پہ صنم کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں حیام سے پوچھ کے بتاؤں گی، فیصلہ کرتی سائڈ سے نکلنے لگی، جس پر ارتسام نے رستہ روک لیا۔ اچانک رستہ رکنے پہ وہ گھبرا گئی اور بے ساختہ ہی کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارتسام امی آ جائیں گی۔ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے وہ باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگر نظارہ ہے منظور خستہ حالوں کا تو آؤ کھول دیں جوڑا تمہارے بالوں کا۔ اس کے بے ترتیب سے کیے جوڑے کو کھولتے اس کے بال بکھیر گیا اور مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب میں آؤں تو بال کھلے رکھا کرو، اچھے لگتے ہیں مجھے۔ بالوں کی شریر لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ فرمائش کرنے لگا، جس پہ صنم کے چہرے پہ تیزی سے سرخی پھیلنے لگی۔ اب مجھے کیا پتا کہ آپ کب آتے ہیں، مسکراہٹ دبا کے بولتی آنکھیں گھما گئی کہ اس کی ادا پہ ارتسام نے لمبی سانس بھری۔ جب دیکھو کہ آ گیا ہوں تو کھول لیا کرو، تمہیں دیکھ کے فریش ہو جاتا ہوں۔ ہلکا سا ہنس کے کہتا اس کے ماتھے پہ اپنے لبوں سے لمس چھوڑنے لگا۔ بتاؤ یار جانا ہے کہ نہیں، کیونکہ امی نے اجازت دے دی ہے، انہیں تو وہ جانے پہ فورس کر رہے ہیں۔ رات میں اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ نوٹس ریوائز کرتے ارتسام کے اچانک میسج آنے پہ وہ حیام کو کال کرتے اب اس کے ارادے جان رہی تھی کہ اگر وہ جانا چاہ رہی تھی تبھی وہ جائے گی۔ ویسے تو سب کے ساتھ اس کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن اسے عجیب لگتا اگر حیام نہ جائے اور وہ چلی جائے۔ ارتسام کو عماد نے خود انوائٹ کیا تھا نکاح پہ اور باقاعدہ اصرار کر رہا تھا آنے پہ، تبھی وہ صنم کو بھی جانے پہ آمادہ کر رہا تھا۔ کنفرم نہیں یار، لالا تو کہہ رہے ہیں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اتنا سفر کون کرے۔ ہاسٹل روم میں اپنے پلنگ پہ بیٹھتے وہ سوچتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی کر لیں گے، صبح سے 10 بار پوچھ چکے ہیں مجھ سے کہ بتاؤ جانا۔ اپنی کرسی سے اٹھتے وہ منہ بنا کے بولی اور چلتی ہوئی کھڑکی کے قریب آئی۔ چلو میں کل کنفرم بتاتی ہوں تمہیں۔ اپنی کتابیں سمیٹتی وہ سونے کی نیت سے لیٹتے ہوئے بولی اور الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ گئی۔ پلکوں کو آرزوں پہ گراتے اچانک ایک چہرہ آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تو پٹ سے آنکھیں کھل گئیں۔ پاگل خود کو سرزنش کرتے دوبارہ سے بستر پہ لیٹ گئی۔ اگلے دن حیام نے بتا دیا کہ اصفہان لالا نے کہہ دیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، پھر شام ہونے سے پہلے چلے جانا واپس، جس پہ وہ حامی بھر گئی۔ پہلے تو اصفہان نے کہا کہ وہ خود لینے آ جائے گا، لیکن ارتسام کے آنے کا سنتے اصفہان نے انہی کے ساتھ آنے کی ہدایت دے دی۔ صنم تو پھر بھی راضی نہیں تھی، بس اسی لیے کہ وہ حیام کے رشتہ دار ہیں، جس پہ ارتسام نے کہا کہ وہ اس کی بیوی بن کے جائے گی، نہ کہ کسی دور کی رشتہ دار بن کے۔ ارتسام کے ساتھ وہ دونوں جمعرات کی شام ہی گاؤں پہنچ گئی تھی تاکہ صبح آرام سے وہ اصفہان کے ساتھ نکلتے یہاں سے۔ ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بجائے ارتسام اصفہان کے ساتھ حویلی سے باہر چہل قدمی کے لیے گیا تھا اور تینوں لڑکیاں حویلی کی پچھلی سائڈ پہ گئی تھیں۔ تیاری مکمل ہے کیا جانے کی؟ حیام نے زوفا سے پوچھا، جس پہ وہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ 1 منٹ۔ موبائل پہ اصفہان کی کال آتے زوفان کو ایکسکیوز کرتی ذرا سا سائڈ پہ ہوئی۔ جی؟ زوفا ملازم سے کہیں چائے بنا دے اور روم میں لے آئیں۔ دوسری جانب سے وہ سنجیدہ سا بولا، شاید وہ واپس آ گئے تھے باہر سے۔ جی میں ابھی بنا کے لاتی ہوں، وہ کہہ کے کال رکھنے لگی۔ نہیں آپ نہیں، کسی کو کہیے وہ بنا دیتا ہے۔ اس نے انکار کیا تو زوفا کا دل بجھ گیا کہ وہ اس کے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا۔
کیا کیونکہ ابھی تک اس نے یہاں کوئی کام نہیں کیا تھا تو ابھی موقع ملتے ہی وہ شوق سے چائے بنانے والی تھی، لیکن اصفہان کے انکار نے اس کو اداس سا کر دیا۔ میں کیوں نہیں منہ بنا کے بولی، لیکن شاید دوسری جانب غور نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کیوں بنائیں گی؟ کچن میں موجود ہیں نا، وہ بنا لیں گے۔ اس کے لہجے کو سمجھے بغیر وہ نارملی بولا، میں اچھی چائے بناتی ہوں۔ وہ جیسے آمادہ کرنے پہ تھی، میں نے کب کہا کہ آپ بری بناتی ہیں؟ وہ شاید اس کی بات کرنے کا انداز سمجھ گیا تھا، تبھی مسکرا کے کہنے لگا، تو میں بنا لیتی ہوں چائے۔ وہ پھر سے کہنے لگی، آپ کیوں بنائیں گی؟ آپ کسی کو کہہ دیں کچن میں جا کے بس، اور میرے پاس روم میں آ جائے۔ مسکراتا کہتا بیڈ پہ نیم دراز ہوا، جبکہ زوفا ابھی بھی منہ بنائے ہوئے تھے کہ وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پی رہا تھا۔ اچھا جلدی سے چائے لے آئیں۔ اس کے موڈ کو سمجھتا وہ جان بوجھ کے جلدی سے کہہ کے کال کاٹ گیا۔ بنا لیتی ہوں چائے، ان کو کون سا پتہ چلے گا؟ خود سے بڑبڑاتی وہ حیام اور صنم کو شب خیر کہتی کچن میں چلی گئی۔ خوش قسمتی سے وہاں ابھی کوئی ملازم نہیں تھا تو خود ہی چائے بنانے لگی۔ جلدی سے چائے بناتے وہ کپ میں انڈیلتی اپنے کمرے میں جانے لگی جب رستے میں ابتسام مل گیا۔ بھابھی، اس کی آواز سنتے وہ رک گئی اور استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ صنم کہاں ہے؟ اس کے بے چین ہو کے پوچھنے پہ زوفا مسکرا دی۔ جب ابتسام کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو وہ سر کھجا گیا۔ وہ اصل میں میری کچھ چیزیں اس کے پاس ہیں تو وہ لینی تھی، وہ جلدی سے بولا تو زوفا نے پچھلی سائڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ابتسام کے جاتے زوفا چائے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ملگجا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ کیا اتنی جلدی سو گئے؟ کمرے کی لائٹ بند دیکھتے وہ سوچتی اصفہان کی سائڈ آئی اور وہاں چائے کا کپ رکھا۔ آپ سو گئے ہیں کیا؟ نہیں، انتظار کر رہا تھا آپ کا۔ اس کے انتظار کرتے وہ نیم دراز تھا۔ پوچھنے پہ وہ اٹھ بیٹھا تو زوفا بھی پاس بیٹھ گئی۔ جی لے آئی ہوں چائے، وہ چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جب اصفہان اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ اب چائے کی نہیں، چاہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارتے ہوئے وہ مخمول لہجے میں کہتا زوفا کے چہرے پہ سرخی بکھیر گیا۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب وہ لوگ مکمل تیاری کے ساتھ رفاقت خان کی حویلی میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے گاؤں سے عماد کے گاؤں کا اتنا فاصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جلدی پہنچ گئے تھے بانسبت باقیوں کے۔ لڑکے تو سب کو ڈراپ کرتے خود ڈیرے پر روانہ ہو گئے کیونکہ مرد حضرات وہیں پہ موجود تھے۔ لڑکیاں سب ملازم کی ہدایت پہ داخلی دروازے کی طرف بڑھیں۔ جب سب خواتین نے وہاں ان کا والہانہ استقبال کیا، جب دعا ان سب کو خوشی سے دیکھتی ملنے لگی کہ 2 دلہنیں گھر آئی تھیں، اور آج سب سے مزے والی بات تھی کہ ان کی ماما خود دلہن بن رہی تھی اس کے عماد کی۔ آپ کو پتہ ادھر بھی دلہن ہے؟ وہ زوفا کا ہاتھ پکڑتے اس کو جیسے راز کی بات بتانے لگی۔ اچھا وہ کون ہے؟ وہ مصنوعی حیرت کے اظہار کرتی پوچھنے لگی جب دعا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنی گل ماما کا نام لیا۔ پھر ایسے ہی وہ حیام کے اور صنم کے کان میں جا کے سرگوشی کرتی راز والی بات بتا کے آئی۔ ان کے دلہے نہیں آئے؟ وہ تائی جان کے پاس بیٹھتی صنم اور زوفا کو دیکھتے پوچھنے لگی کہ آج اکیلی ہیں یہ؟ آئے ہیں نا، وہ آپ کے عماد کے پاس ہیں۔ اماں بیگم کی بانسبت تائی جان نرم کو تھی کافی، مگر جبکہ اماں بیگم تھوڑی سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی۔ جاؤ تم سب گل کے پاس جاؤ، ابھی روم میں ہوگی۔ تائی جان نے تینوں لڑکیوں کو گل کے روم میں بھیج دیا جہاں وہ تیار ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، چشم بدور۔ زوفا اندر داخل ہوتی سرخ لباس میں ملبوس گل کو دیکھتی بے ساختہ کہہ اٹھی کہ وہ جھینپ گئی۔ مجھے یہ بہت اوور لگ رہا ہے۔ اب سب سے ملنے کے بعد گل نے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ رنگ اس کو بہت شوق اور اوور لگ رہا تھا۔ دلہن یہی پہنتی ہے، زوفا نے گھور کے کہا۔ ہاں مگر میں ایک بیٹی کی ماں بھی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اتنا زیادہ تیار ہونا۔ گل نے وضاحت دی کہ باقیوں نے افسوس سے اس کی بات سنی۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کریں بھابھی۔ حیام نے آگے بڑھتے اس کا دوپٹہ صحیح کرتے کہا کہ بھابھی سنتے وہ گلنار ہو گئی۔ اب وہ عماد کے نام کے ساتھ جانی جائے گی۔ اس کی بیٹی کی ماما کی پہلی بار شادی ہو رہی ہے اور دعا کے عماد کے ساتھ ہو رہی ہے تو کوئی شوق رنگ نہیں۔ یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ حیام نے واضح الفاظ میں باور کروایا کہ وہ دعا کی ماما پہلی بار دلہن بن رہی ہے تو ایسے الٹے خیالات نہ سوچیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے بہت۔ اب کی بار وہ آہستہ سے منمنائی کہ صنم سنتے ہنسنے لگی جب حیام کے ساتھ ساتھ زوفا اور گل نے بھی ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے بھی بہت ہوئی تھی لیکن ہائے کیا کہہ سکتے ہیں۔ اپنے ہنسنے کی وضاحت دیتی وہ سرد آہ بھر گئی۔ ہاں تمہیں بھی اچھے سے تجربہ ہوگا اس گھبراہٹ کا۔ زوفا نے موقع دیکھتے مائنہ خیز سی چوٹ کی جس پہ وہ خجل سی ہو گئی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے اب، وہ ناک بھون چڑھاتی اترا کے بولی کہ تینوں اس کی اش اش کرتے دیکھنے لگیں۔ اس سے اوپر کی بات ہے
کل رات ارتسام بھائی بہت بے چین ہو رہے تھے اس کو ملنے کے لیے، تبھی مجھے ہوشیاری سے وہاں سے بھیج دیا۔ اب کی بار حیام نے بھی حصہ لیا تو صنم نے اسے بازو پہ ہاتھ مارا تو سب اس کی حالت میں ہنسنے لگی۔ ماشاء اللہ، نظر بد سے بچائے، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اماں بیگم اندر آتے گل کو پیار کرتے ہوئے اور باقیوں کو اشارہ کیا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، اس کو گھونگھٹ کر دیں۔ مرد بھی سب مہمان خانے میں آ گئے تھے اور دادا جان نے نکاح شروع کرنے کا کہا۔ پہلے دادا جان خود گل کے پاس آئے اور اس کے ماتھے پہ شفقت بھرا بوسہ دیتے نکاح نامے پہ دستخط لیے، جبکہ اندر گل کے علاوہ باقی خواتین کی موجودگی پاتے جہانگیر باہر دروازے پہ ہی کھڑا رہا۔ دستخط کرتے گل نے دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی خوشیوں کی دعا کرتے اپنے سارے جملہ حقوق اپنی خوشی سے من چاہے ہم سفر کے نام کر دیے۔ وہ اس سے بچپن کی محبت کی دعوے دار تھی، لیکن وقت نے اس کو اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ وہ اپنے محبوب سے اس بات کا اعتراف کرتی۔ جب دادا جان باہر گئے تو گل کو سب چھیڑنے لگی کہ وہ ان کی باتوں پہ مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ دعا ابھی عماد کے ساتھ تھی۔ سب سے زیادہ خوشی ہی دعا کو تھی کہ وہ اپنے ماما بابا کی شادی دیکھ رہی تھی۔ عماد نے نکاح نامے پہ دستخط لیے اور سب کی مبارکباد وصولتے اس نے شدت سے دعا کو سینے میں بھینچتے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میری بیٹی اس بات کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا کہ اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیوی کے ساتھ ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ ادھر آؤ عماد، مبارک ہو، ہم دونوں سے پہلے مارکا مار لیا، ساتھ بیٹی کا باپ بھی بن گیا۔ کیف اس کے قریب آتے بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے گال کو چومتا شرارت سے بولا کہ اس کی بات پہ سب ہنس دیے، جبکہ دعا اب خوشی سے کھلکھلاتی جہانگیر کی گود میں چڑھ گئی کیونکہ اس کے بابا کو دوستوں نے گھیر لیا تھا۔ گاؤں کے کافی بڑے لوگ جمع تھے تو گل کو عماد کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا تھا، سب عورتوں اور مردوں کا الگ انتظام کیا گیا تھا۔ یہ کچھ دیر پہلے انکار کر رہا تھا، اب دیکھو دانت اندر نہیں جا رہے، جہانگیر نے شرارت سے کہا تو عماد کہکا لگا اٹھا۔ میں یہ کہنے میں کوئی کبات محسوس نہیں کروں گا کہ میرا دماغ ٹھکانے لگانے میں سب سے بڑا ہاتھ جہانگیر لالا کا ہے، وہ محبت سے کہتا۔ جہانگیر کے گلے ملا جسے وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے کندھا تھپکنے لگا۔ بڑا بھائی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ تمہیں سمجھاؤں، ورنہ آج ہماری دعا کیسے اتنا خوش ہوتی کہ اس کے بابا دلہا بنے ہیں۔ جہانگیر نے محبت پاش لہجے میں کہتے دعا کو گود میں اچھالا۔ ہاں، اب دعا گڑیا تم سے کیا کہا کرے گی کہ آپ کا بیبی کدھر ہے؟ اصفہان نے پاس آتے چھیڑا تو عماد کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہنس دیے۔ یہ بات ٹھیک کی ہے، جب سے آیا ہوں کوئی 3 دفعہ مجھ سے پوچھ چکی ہے کہ آپ کا بیبی نہیں آیا۔ ارتسام بھی بیچارگی سے بولا کہ اصفہان اور ارتسام دونوں سے وہ بہت بار پوچھ چکی تھی کہ آپ کی دلہن آئی ہے تو بیبی نہیں آیا۔ ارتسام تو ایک بار کہے اٹھا کہ پہلے میری بیوی میرے پاس آ جائے پھر اس سے پوچھ کے بتا دے گا۔ شام ہوتے ارتسام ان سے اجازت لیتا، اصفہان کو بتاتا، حیام اور صنم کو لے کے روانہ ہوا۔ دی جان نے تو خوب ڈانٹا بھی کہ یہ کوئی وقت ہے واپس جانے کا، جس پہ وہ دونوں بے بسی سے منہ بتانے لگیں کہ کل ضروری کلاس ہے ورنہ وہ ضرور رکتی یہاں۔ اصفہان ارتسام کو بزنس کے سلسلے میں بھی جانتا تھا، 1-2 بار پہلے بزنس میٹنگ میں ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ حیام کو اس کے ساتھ بھیج دیتا تھا آسانی سے، اور صنم بھی ساتھ ہی ہوتی تھی تو اصفہان کو کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے ساتھ آنے جانے میں۔ شام ہونے تک جب گاؤں کے مہمان روانہ ہوئے تو عماد کے ساتھ گل کو لالا کے پاس بٹھایا کیونکہ اب بس گھر کے لوگ تھے یہاں۔ زوفا نے دادی جان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دی جان نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے وہ آج یہیں رکنے والے تھے۔ میں تو کپڑے نہیں لائی آپ کی بھی اور نہ ہی ان کے۔ اس کی بات سنتی وہ بے بسی سے بولی، کوئی گل نہیں، اسی دے دوان گے کپڑے۔ اس کی بات سنتے دی جان نے روب سے کہا، جس پہ وہ مسکرا دی۔ جی دی جان، ابھی وہ ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، کچھ وہ ان سے ڈرتی بھی تھی اور دادی جان اس کی شکل دیکھتی ہنس دی۔ کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ زوفا سامنے بیٹھے عماد اور گل کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ جب دی جان نے دوبارہ زوفا کو مخاطب ہوتے کا پوچھا، ان کی آواز آہستہ تھی لیکن دادی جان کے پاس کھڑے اصفہان نے بھی سنی۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی اس کی گود بھی ہری کر دے گا۔ دادی جان اس کی شرم و حیا دیکھتی خود ہی اس کی مشکل آسان کر گئیں کہ وہ ان کی مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ آگے جھکتی اس کے پیشانی پہ بوسہ دے گئیں۔ جب سے گل عماد کے پاس بیٹھی تھی
تب سے عماد نے ایک بار بھی اس کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہاں آتے وقت گل نے ایک نظر اٹھا کے عماد کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیے وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آرام کی خاطر دی جان نے زوفا کو ہدایت دی کہ اسے عماد کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ اب عماد کے کمرے میں اس کی بنی بیٹی اللہ کی بے حد مشکور تھی۔ ابھی وہ چینج کرنے کا سوچ رہی تھی کیونکہ دعا کو کھانا کھلا کے پھر سلانا بھی تھا۔ تبھی اس نے سوچا کہ وہ چینج کر لے۔ بیڈ سے نیچے قدم رکھتی وہ ابھی کھڑی ہوئی ہی تھی جب عماد کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ سامنے کھڑی گل کو سراپا نظروں میں بساتے وہ پل بھر کو محبوب وہیں پہ ٹھہر گیا، کیونکہ آج اس کی تیاری واقعی قابل تعریف تھی۔ گل اس کو ایسے کھڑے دیکھ گھبراتی ہوئی آنکھیں پلکیں اٹھاتے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ پلکوں کی باڑ گراتے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی کہ کیا کہے اب اسے، کیسا لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد عماد کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی جب گل نے ناسمجھی سے پوچھا، جی؟ میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے مسز عماد بن کے؟ اب کی بار وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آتے اس کی جانب جھکتے سرگوشی میں پوچھنے لگا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی ہوئی، سکون مل رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ مسکرا کے بولی تو عماد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کتنا؟ اس کے آپس میں پیوست گلابی مرمری ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا جہاں مہندی سے پھول بوٹے بنائے تھے۔ شکر الحمدللہ، جواب دینے کے بجائے کتراتی ہوئی اپنی حنائی کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی اپنے لبوں سے لگاتی عقیدت سے نم آنکھوں سے لگا گئی۔ خزاں کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں، بہار تیری توجہ کا نام ہے جانا۔ عماد نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرتے تھوڑا اور قریب ہوتے اس کی نم پلکوں کو پورے استحقاق سے اپنے لبوں سے چھوا۔ نہ روئی۔ اس کو روتا دیکھ وہ نرمی سے اپنے ہستار میں لیتے کہنے لگا کہ اس کے رونے پہ روانی آ گئی۔ گل بس کریں اب۔ مزید پلوں میں جب وہ سیلاب بہانا بند نہیں ہوئی تو عماد نے پھر سے کہتے بالوں پہ لب رکھے، میں سمجھوں کہ آپ کو میں پسند نہیں اور غم میں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس کے سینے میں چھپی اس کی قمیض کو آنسو سے تر کر رہی تھی جب چپ کروانے کو عماد نے شرارت سے کہا، بالکل بھی پسند نہیں آپ مجھے، بالکل بھی نہیں۔ بھرائی آواز میں کہتی اس کے سینے بازوؤں پہ ہاتھ مارنے لگی کہ عماد ہنستا تنگ کر گیا۔ آرام کریں، ابھی دعا کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس، تب تک چینج کر لیں، میں ابھی دوستوں کے پاس ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کو خود سے الگ کرتے پیار سے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ تھامتے کہا تو وہ آنسو پوچھتے سر ہلا گئی، خیال رکھیں اپنا، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ سبھی پیشانی پہ اپنے لبوں سے مہر ثبت کرتے کہا تو مسکراتے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ حیام کی شادی جلدی کریں گے کیا؟ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ اصفہان کو لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھتی آہستہ سے کہنے لگی، کیونکہ اب وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ حیام سے دور ہو کے بھی اداس ہو گئی تھی۔ بے شک اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر 2-3 دن بھی جب وہ رہتی تو وقت اچھا گزرتا تھا۔ ہمارا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن اب دی جان نے تاکید کی ہے کہ وہ 3 ماہ میں ہی شادی کر دیں گے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے وہ مصروف سا بولا تو بس کرتی رہ گئی۔ آپ کیوں اداس ہو گئی ہیں؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا، بس ایسے ہی حیام کے دور جانے کا سوچ کے اداس ہوں، وہ ہم سے دور ہو جائے گی، ابھی تو میں نے اس کے ساتھ باتیں بھی کرنی تھی اتنی۔ ایسے ہی وہ اداسی سے بولی جبکہ اس کے لہجے سے اصفہان محسوس کر رہا تھا جیسے اس کو نیند آئی تھی۔ یہ بھی بات ہے، ابھی آپ تھک گئی ہو تو سو جائیں، میرا بھی کام ہے تو میں باہر جہانگیر کے پاس چلا جاتا ہوں، آپ لائٹ آف کر دیں۔ اس کو سونے کی ہدایت کرتا وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے اٹھتا بولا جب زوفا نے شرمندگی سے اسے روکنا چاہا، ارے نہیں ایسی بات نہیں، آپ کام کریں، میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آرام کریں۔ وہ ماتھا چومتا سلیپر پہنتے باہر نکل گیا۔ زوفا اس کے جانے کے بعد روم کی لائٹ ہلکی کرتی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی اور میٹھی نیند کے مزے لینے لگی۔ جہانگیر کو نیچے نہ پا کے وہ ملازموں سے پوچھتا اوپر چھت پر آ گیا جہاں وہ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ منڈیر کے قریب کھڑا وہ رات کے سناٹے میں رات کی تاریکی کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اصفہان تعصب سے اس کے شغل کو دیکھتا وہیں موجود چرپائی جہانگیر کے قریب بچھاتے وہ اسی پہ ٹانگیں اوپر کیے ڈیوائس سے لیپ ٹاپ کنیکٹ کرنے لگا۔ اتنی رات کو کیا گہری سوچیں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں کہ میری آمد کی خبر ہی نہ ہوئی تمہیں؟
اصفہان کی سنجیدہ سی آواز پہ وہ چونک کے مڑا اور مسکراتا اس کے پاس آیا۔ نہیں، کسی گہری سوچ میں نہیں تھا، بس ایسے ہی کھڑا تھکن اتار رہا تھا۔ پاس بیٹھ کے سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتے وہ سرد آہ بھرتا ہوا کہنے لگا۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم بتاؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اس کے سامنے ہی دراز ہوتا وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے پوچھنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جا رہی ہے۔ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتا وہ اس کو دیکھتے سکون سے بولا کہ جہانگیر نے دل میں ایک دعا دی۔ تم نے صبح جلدی چلے جانا ہے تو ابھی سو جاتے۔ خواہ یہاں کھڑے تھے، آنکھیں موندے وہ گہری سانسیں کھینچ رہا تھا جب اصفہان نے کہا، ہاں بس تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، تم گھر جا کے ایک کام کر لیتے۔ یہاں کیوں اس کو ساتھ لے آئے، بھابھی کو بھی ٹائم دے دیتے۔ مسلسل لیپ ٹاپ پہ جھکا دیکھ وہ بھی بدمزہ ہوتے بولا اور چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے اس پہر گاؤں میں تو ویسے بھی سردی کا احساس جاگ اٹھتا، اب تو پھر سردیوں کی آمد تھی۔ بدن پہ ٹھنڈی ہوا کی لہریں محسوس کرتا وہ لمبی سانس لیتا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا، واپس اصفہان کو دیکھنے لگا۔ وہ سو رہی ہے تو اوپر آ گیا۔ یہاں سے جاتے میری میٹنگ ہے ایک ضروری، اس لیے کیب سے یہ لے کر کام کر رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتا اب وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جہانگیر کے ساتھ ایسے ہی چھت کے مڈیر کے قریب چکر لگانے لگا۔ دور سے ٹڈیوں جانوروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں بھی گاؤں میں ایک سحر طاری کرتی تھی۔ ان کی آوازیں کبھی الجھن تو کبھی موسیقی لگتی۔ جب تک یہ آوازیں نہ سنائی دیتی گاؤں میں ایسا لگتا ہی نہیں کہ رات ہو گئی۔ رات کی تاریکی کا جیسے اہم حصہ ہو یہ۔ پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتے اصفہان نے خاموشی توڑی تو اس نے اخلاق اصفہان کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، زیادہ نہ سوچو۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتا اب سر جھکاتا اپنے قدم اٹھاتے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ سوچ نہیں رہا، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اٹھے ہوئے قدموں کو۔ اسی کے تعاقب میں وہ نظریں اس کے چلتے قدموں کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پہ وہ ہنس دیا۔ پتہ کیا، جب میں نے قدم اٹھایا تو میں نے آگے نہیں اپنے قدم کو دیکھا، اور جب میں وہ قدم جما چکا تب میں نے اپنے قدم کو نہیں، اس قدم اٹھانے کے مقصد کو دیکھا جو ہموار نہیں تھا۔ آہستہ سے کہتے پہلے اس نے اپنے پاؤں پہ نظر جماتے قدم اٹھایا اور پھر زمین پہ رکھتے سامنے دیکھنے لگا۔ اسی طرح مجھے میری منزل بھی تاریک نظر آئی، لیکن جب میں انہی قدموں کو لیتے آگے بڑھتا گیا، صبح کا سورج طلوع ہونے کی نوید ساتھ ہی ملتی گئی۔ مسکرا کے کہتا اس نے اصفہان کو دیکھا جو آگے ہی دیکھ رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر سو پھیلتی روشنی کو بھی ضرور دیکھوں گا۔ نرم لہجہ اس کی خاصیت رہی تھی، لیکن تب جب وہ موڈ میں ہوتا، ورنہ وہ ایسے بات بھی نہ کرتا تھا۔ چل اب میں چلتا ہوں، تم بھی آرام کرو، صبح کرنا کام۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا وہ شبہ خیر کہتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کی باتوں پہ اصفہان مسکراتا، نفی میں سر ہلاتا، تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھے کام کرتا نیچے کمرے میں چلا گیا۔ عماد روم میں آیا تو دعا کے ساتھ ساتھ گل بھی خواب خرگوش کی مزے لے رہی تھی۔ اس پہ محبت بھری نظر ڈالتا اپنا نائٹ ڈریس لے کر چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کے واپس آتے دوسری سائڈ پہ لیٹتے دونوں کی طرف کروٹ لے گیا۔ اپنے کمرے میں ان دونوں کی موجودگی ایک الگ سکون بخش رہی تھی۔ ان دونوں کا اضافہ جیسے کمرے کی رونق بخش گیا۔ یہ سب سوچتے قلب نے اپنی رفتار پکڑی کہ وہ لمبا سانس کھینچ کے رہ گیا۔ سرخ و سفید رنگت لیے وہ بے حد حسین لڑکی تھی اور عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی، لیکن عماد کے سامنے وہ اس کی ہم عمر لگتی۔ دعا نے سنہرے بال اسی سے چرائے تھے، لیکن براؤن شہر آنکھیں، اوپر پلکوں کا پہرا، آنکھوں سے آنکھیں ملاتی تو لگتا کہ ابھی اسی شہر کی ندی میں غوطہ زن ہو جاتا۔ ستوان کھڑی نا، خوبصورت گلابی رنگ پنکھڑیاں، گل کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب وہ عماد کو شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتی تو عماد خود پہ ضبط کرتا اس کو بتائے وہ ایسے دیکھتی کتنی پیاری لگتی تھی۔ قد کھاٹ بھی کافی خوبصورت تھا۔ اس کی پھپھو بھی حسین تھی بہت، لیکن گل نے اپنی خوبصورتی اپنے باپ سے چرائی تھی۔ عماد نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گل کو کبھی ایسے زندگی میں شامل کرے گا۔ اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی محبت کا طلبگار بنے گا۔ اس کی آرزوں پہ پلکیں گرائے بند آنکھوں کو دیکھتا بے خود ہونے لگا کہ آج وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی، اس کی بن کے۔ دھڑکنوں کی بے ترتیب ہونے پہ بے ساختہ عماد نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آج بھی اسے یاد تھا جب اس نے گل کو روتے دیکھا۔ برستی آنکھوں سے موتی بہاتی عماد کا دل لے ڈوبی تھی۔
تب عماد نے خود کو سرزنش کی کہ وہ اس سے بڑی ہے اور شادی شدہ بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل اپنے قدم پیچھے لینے کے بجائے وہ آگے کی منزلیں طے کرنے لگا۔ پھر جانے وہ چاہت پیار سے محبت کب بنی، لیکن عماد کا دل پہ کوئی بس نہ تھا۔ دعا شروع سے ہی اس کی گود میں کھیلی تھی، وہ صرف اس کی ہی نہیں، کیف جہانگیر کی بھی بیٹی تھی۔ تینوں ایک سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ اس کے ننھے سے نکوش کو چومتے وہ مسکرا رہا تھا اور نیند میں خلل محسوس کرتے وہ کسمساتی اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی اس کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ گئی۔ اس کی معصوم سی حرکت پہ اپنی طرف کروٹ دلاتا اپنے بازو پہ سر رکھ گیا، تھوڑا آگے جھکتے گل کے ماتھے پہ لب رکھتے شدت سے دعا کے گال پہ پیار کرتے سکون سے آنکھیں موند گیا، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اپنی کلاس میں داخل ہوتے خاموشی محسوس کرتی حیام نے ناسمجھی سے سامنے بیٹھی صنم کو دیکھا، کیونکہ وہ آج پہلے ہی آ چکی تھی۔ حیام کے دیکھنے پہ صنم نے آنکھوں سے کلاس کے پیچھے اشارہ کیا۔ حیام نے اشارہ ملنے پر ناسمجھی سے دیکھا تو وہیں اسٹل ہو گئی کہ آج یہاں کیسی، ان کی تو کلاس نہیں تھی۔ سراسم کی موجودگی میں سب سے پہلے اس نے رسٹ واش میں ٹائم دیکھا تو اپنی غلطی معلوم ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد ملنے والی سزا بھی معلوم کر لی اس نے خود۔ تبھی آئی ایم سوری سر، میں جا رہی ہوں کہتی دروازہ کھولنے لگی، جب اس کی سرد آواز پہ رک گئی۔ کسی نے کہا آپ سے باہر جانے کا؟ کلاس کے آخر میں وہ آخری کرسی پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ہوئے تھا، جبکہ اتنا سنجیدہ وہ پہلے ہی ہینڈسم تھا۔ آج ڈریس شلوار سوٹ وہ کچھ زیادہ ہی الگ لگ رہا تھا، آنکھوں پہ گلاسز کا پہنا ہمت برقرار تھا۔ جی سر، وہ مڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو مائی ڈیئر ویورز، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک ہی تمام ہوتی ہے۔ اپنے کمنٹ سے اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اور مجھے اس ناول کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کون سا ناول میرے چینل پر دیکھنا پسند ہے، کون سا ناول دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔